نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماہ رمضان میں عرفان القرآن کورس کے ذریعے اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر قرآن سیکھنے کی مجلس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہمارا سیکھنا سمجھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 25 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں وہ، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب آئے گا یہ وعدہ، متا کب، ہاذا یہ، الوعد وعدہ، یہ وعدہ کب آئے گا، ان اگر، تم ہو، صادقین سچے، قل آپ فرما دیجئے، انما بے شک، العلم علم، عند اللہ اللہ کے پاس ہے، قل انما العلم عند اللہ آپ فرما دیجئے یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا، یعنی کہ میں تو محض واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ اب کفار مسلمانوں سے مذاق اور محض دل لگی کے طور پر کہتے تھے کہ اگر تم قیامت یا عذاب کی خبر دینے میں سچے ہو تو بتاؤ اس کا ظہور کب ہوگا۔ اللہ نے ان کا جواب دیتے ہوئے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے مخلوق میں سب سے بڑے عالم، آپ مشرکین سے فرما دیں کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو عذاب اور قیامت کے آنے کا تمہیں ڈر سناتا ہوں، اور مجھے اتنے ہی کام کا حکم دیا گیا ہے، اس سے میرا فرض ادا ہو جاتا ہے، اس لیے وقت کا بتانا میری ذمہ داری نہیں۔ قل انما العلم عند اللہ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یاد رکھیں کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو قیامت کا علم نہیں دیا، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ مجھے علم نہیں دیا گیا، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ یہ حقیقی اور ذاتی علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور ایسے انداز میں بات اس وقت کی جاتی ہے جب معلومات ہونے کے باوجود بتانا نہ ہو۔ حق یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو قیامت کا علم دیا ہے، اور اس پر وہ تمام احادیث شاہد ہیں جن میں آپ نے قیامت کی علامات ارشاد فرمائی، حتیٰ کہ سال بتانے کے علاوہ وقت، دن اور مہینہ بھی بتا دیا۔ فلما پھر جس وقت رأوہ وہ دیکھیں گے اسے، زلفتن قریب سے، سیئت تو بگڑ جائیں گے، وجوہ چہرے، الذین ان لوگوں کے جنہوں نے کفروا کفر کیا۔ فلما رأوہ زلفتن سیئت وجوہ الذین کفروا پھر جس وقت وہ اسے قریب آتے دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ وقیلا اور انہیں کہا جائے گا، ھذا یہ، الذی وہ جس کا، کنتم بہ تدعون تم بار بار مطالبہ کرتے تھے۔ یعنی کہ کفار جب آخرت کے عذاب کو اپنے قریب آتا دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، وحشت و غم سے ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی، اور جہنم کے فرشتے ان سے کہیں گے یہ وہ عذاب ہے جو مذاق کے طور پر تم مانگتے تھے، اور انبیاء کرام سے کہتے تھے کہ وہ عذاب کہاں ہے، جلدی لاؤ، اب دیکھ لو، یہ ہے وہ عذاب جس کی تمہیں طلب تھی۔ قیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون یہ ہے وہ جو تم مانگتے تھے، جس کا بار بار تم مطالبہ کرتے تھے۔ قل آپ فرمائیے، ارأیتم کہ اے منکرو ذرا یہ تو بتاؤ، ان اگر اہلکنی اللہ مجھے ہلاک کر دے اللہ تعالیٰ، ومن معی اور جو میرے ساتھی ہیں یعنی جو میرے ساتھ ہیں ان کو، اور مجھے اللہ اگر ہلاک کر دے، او یا رحمنا ہم پر رحم فرما دے، فمن یجیر الکافرین فمن تو کون، یجیرو بچا لے گا، الکافرین کافروں کو، من عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ کفار مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی وفات کی آرزو رکھتے تھے۔ اس پر اللہ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ ان کفار سے فرما دیں کہ ہم مومن ہیں،
اور 2 اچھی چیزوں میں سے ایک کے منتظر ہیں۔ تمہاری آرزو کے مطابق اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے صحابہ کو وفات دے دے تو اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ تمہارے مقابلے میں اگر ہماری مدد فرما کر ہم پر رحم فرما دے، او رحمنا، ہم پر رحم فرما دے اور ہماری عمریں دراز کر دے تو دونوں صورتوں میں ہمارا فائدہ ہے۔ اب تم بتاؤ کہ وہ کون ہے جو تمہیں اللہ کے دردناک عذاب سے بچا لے گا؟ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، کون ہے جو تمہیں اللہ کے دردناک عذاب سے بچائے گا؟ تمہیں تو بہرحال اپنے کفر کے سبب ضرور عذاب میں مبتلا ہونا ہے، ہماری وفات کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا گیا قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا، قُلْ آپ فرمائیے هُوَ الرَّحْمَنُ وہ بڑا ہی مہربان ہے، آمنا ہم ایمان لائے، بھی اس پر، وعلیہ اور اسی پر، توکلنا ہم نے توکل کیا، فستعلمون پس ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا، من ہوا فی ضلال مبین کہ کون ہے کھلی گمراہی میں۔ ارشاد ہوا کہ اے حبیب آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ جس کی طرف ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں وہی رحمان ہے۔ قل هو الرحمن، وہی رحمان ہے، بڑا مہربان ہے۔ ہمارا خالق کون ہے؟ جو رحیم ہے، مہربان ہے۔ ہم اس پر ایمان لائے، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور تم اس کے ساتھ کفر کرتے ہو، اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا ہوا ہے، اپنے تمام امور اس کے سپرد کر دیے ہیں، اور جب تم پر عذاب نازل ہوگا تو جلد تم جان جاؤ گے کہ ہم گمراہی میں تھے یا تم۔ قل ارائیتم، آپ پوچھئے ان سے کہ بھلا یہ تو بتاؤ، ان اگر اصبح صبح کے وقت ماؤکم تمہارا پانی غورن اتر جائے، دھس جائے زمین کی تہ میں، فمن یأتیکم تو کون لا کر دے تمہیں بماء معین میٹھا صاف پانی۔ اب اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے دلیل کے طور پر اپنی ایک نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے اور اتنی گہرائی میں پہنچ جائے کہ ڈھول وغیرہ سے بھی ہاتھ نہ آ سکے تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا کر دے؟ کیونکہ پانی کی ویسے ہی سارے حجاز میں قلت تھی، 2-3 چشمے تھے یا بارش کا پانی کہیں کہیں حوضوں میں اکٹھا کر لیا جاتا تھا، انہی پر ان کی گزرکات ہوتی تھی۔ اگر بارش کچھ عرصہ نہ ہوتی اور وہ حوض خشک ہونے لگتے تو ان کی جان پر بن آتی۔ آخری آیت میں ان کی دکھتی رگ کو چھیڑا گیا، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جن کو تم اپنا معبود اور خدا سمجھ رہے ہو، کیا ان میں اتنی طاقت ہے کہ اگر تمہارے یہ 2 چشمے سوکھ جائیں یا ان کا پانی زمین میں جذب ہو جائے تو وہ ان کو از سر نو جاری کر سکیں؟ اگر ان میں یہ قوت نہیں اور تمہیں بھی تسلیم ہے کہ نہیں تو پھر اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس ذات اقدس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں زندگی دی، تمہیں زندہ رہنے کے لیے بن مانگے ساری ضروریات مہیا کی، پانی جس کے بغیر تم اور تمہارے سارے مویشی زندہ نہیں رہ سکتے، اس کا تمہارے لیے انتظام فرمایا، ایسے کریم حکیم اور رحیم پروردگار پر تم ایمان نہیں لاتے، اس کے حضور میں تو سر نہیں جھکاتے، اور ان پتھر کے بے جان، بے علم اور بے اختیار بتوں سے ہر وقت چمٹے رہتے ہو، کبھی ان کو سجدہ کرتے ہو، کبھی ان کا طواف کرتے ہو۔ اشرف المخلوقات انسان ہو کر تمہاری یہ حرکتیں بڑی افسوسناک ہیں۔ یاد رکھو کہ پانی کے یہ چشمے اسی رحمان نے جاری کیے ہیں جو میرا رب ہے، اسی نے بارش برسا کر تمہارے حوضوں کو پانی سے لبریز کر دیا ہے۔ اگر یہ حوض خشک ہو جائیں، زمین میں پانی سارا جذب ہو جائے تو پھر تمہیں سمجھ آئے کہ یہ پانی، یہ نعمتیں کس نے دی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نے صبح شام ہمیں نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اپنے کرم سے، اپنی رحمتوں سے نوازا ہوا ہے، اپنے فضل سے نوازا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ماہ رمضان میں عرفان القرآن کورس کی نشست کے ذریعے ہم نے تیسری سورت یعنی سورہ ملک بھی آج مکمل کر لی ہے۔ بہت سی خوش نصیب طالبات ہیں جنہوں نے اس سورہ مبارکہ کو حفظ بھی کیا ہے، زبانی یاد بھی کیا ہے۔ اللہ پاک آپ کے سینوں کو قرآن سے روشن فرمائے، قرآن سے آپ کے دلوں کو آباد فرمائے، ہماری زندگیوں کو قرآن سے روشن کر دے،
اور ان خوبصورت آیات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔